میرے خیالات کی روح اس وقت ٹوٹی جب ایک نئے ملزم کو حوالات کے اندر پھینکا گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی پان والا تھا جس کو میں نے چشمدید گواہ کے طور پر طلب کرنے کی حماقت کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے اس پر بجلی سی گر پڑی۔ آپ یہاں؟ اوہ، میں سمجھ گیا، مجھے بھی آپ نے مروا دیا۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ صبح ہونے دو۔ صبح کیا ہوگا جی، ان کی جگہ فرشتے آ جائیں گے۔ وہ تلخی سے بولا، میرے دوست اور وکیل آ جائیں گے، ہماری ضمانت ہو جائے گی۔ آپ نے تو کچھ کیا ہوگا، مجھے کیوں پکڑا ہے انہوں نے؟ میری ضمانت کس لیے جی؟ وہ رونے پر آ گیا، کون دے گا میری ضمانت؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ سمجھاتا، حوالات کا دروازہ پھر کھلا اور دو سپاہی اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ ایس ایچ او صاحب نے اسے طلب کر لیا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، تم اتنا ہی بتانا جتنا تم نے دیکھا تھا۔ وہ شور مچاتا رہا، میں نے کچھ نہیں دیکھا جی۔ پولیس والوں نے اسے وہیں مارنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اس کے چیخنے کی وحشت ناک آوازیں سن رہا تھا اور میرے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ ایس ایچ او صاحب، ظالموں چھوڑ دو، ایک لاش تو پڑی ہے یہاں۔ میں نے حوالات کی سلاخوں والے دروازے کو ہلا کر کہا، کیا اسے بھی مار ڈالو گے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے آخر؟ میں تم پر قتل کا کیس کر دوں گا۔ میری ہنگامہ آرائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو پولیس مین مجھے بھی حوالات سے نکال کر عقبی حصے میں لے گئے۔ اگر میں چاہتا تو ہتھکڑی ہونے کے باوجود انہیں مار مار کے وہیں لٹا سکتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس طرح میرا کیس اور خراب ہو جائے گا۔ اس تھانے سے فرار ہونے کی کوشش کو کسی کانسٹیبل کی رائفل سے نکلنے والی ایک گولی ناکام کر سکتی تھی۔ وہ کمرہ تفتیش تھا جہاں مجھے پولیس والوں نے فرش پر بٹھا دیا۔ میرے سامنے جو منظر تھا اس نے رگوں میں میرے لہو کو منجمد کر دیا تھا۔ میں خود بہت پہلے تفتیش کا نشانہ بنا تھا، مگر ایک تماشائی کی حیثیت سے شفاقی اور بربریت کا یہ مظاہرہ دیکھنا بہت سخت تھا۔ یہ بہت بڑی سزا تھی۔ پان والے کو چھت سے یوں الٹا لٹکا دیا گیا تھا کہ اس کا ایک پاؤں رسی سے ایک کنڈے میں بندھا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں 6 فٹ دور دوسرے کنڈے میں۔ اس کے برہنہ جسم پر دو پولیس والے چھتر کاری کر رہے تھے۔ یہ جوتے کے سول جیسا چمڑے کا 1.5 فٹ لمبا اور 8 فٹ چوڑا ٹکڑا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ چمڑے کی آواز پٹاخے کی طرح آتی تھی۔ پان والا تڑپ کر چلاتا تھا اور اچھلتا تھا تو پھر جھٹکے سے نیچے آتا تھا۔ اس کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ جب اس کی تمام منت سماجت رائیگاں گئی تو اس نے نیم دیوانگی کی کیفیت میں مجھے گالیاں دینی شروع کر دی۔ پھر وہ پولیس والوں کو گالیاں دینے لگا، مگر پولیس کے جلاد کسی مشین کی طرح اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اندھے بہرے ہو گئے ہوں، ان کے ہاتھ احساس سے محروم اور روبوٹ کی طرح چل رہے تھے۔ دیگر دو کانسٹیبل جو اس وقت وردی میں نہیں تھے، دونوں کنڈوں میں سے گزرنے والی رسی کو تھوڑا تھوڑا کھینچتے جا رہے تھے، جس سے الٹے لٹکے ہوئے شخص کی ٹانگوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ 4 فٹ تک پھیلا سکتا تھا، جبکہ کنڈے 8 فٹ دور تھے۔ نظر یوں آتا تھا جیسے وہ ملزم کی ٹانگیں چیر کے اسے 2 حصوں میں لٹکا ہوا چھوڑ دیں گے۔ درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا۔ اس کی عملی تفسیر میں نے اس وقت دیکھی جب چند منٹ کے لیے چھتر مارنے والے دم لینے کے لیے رکے اور ایک منحوس شخص نے بندے مگ میں سے ملزم کے زخمی بدن پر نمک والا پانی ڈالنا شروع کیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپا، مگر اس کی ٹانگیں اب اتنی کس گئی تھی کہ وہ اپنے جسم کا صرف ذہنی حصہ ہلا سکتا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ چلا کے بھیانک چیخیں مارتے ہوئے سر کو جھٹکا اور بالآخر یہ اذیت اس کی قوت برداشت سے بڑھ گئی۔ وہ بے حس ہو کے جھول گیا، اس کے ہاتھ نیچے لٹک گئے، اس کی بانچوں سے رال ٹپکنے لگی۔ میں یہ سب دیکھنے پر مجبور تھا۔ اگر میں آنکھیں بند کر لیتا تب بھی جسمانی عذاب سے چلانے والے شخص کی دل کو چیرنے والی آوازیں میرے کانوں میں آتی اور میرے تصور میں یہ ننگے انسانیت کا منظر رہتا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ایس ایچ او صاحب تشریف لے آئے۔ ہاں بھائی سکندر بخت، تمہارے گواہ نے کیا بتایا؟ میں نے کہا، تم اسے میرے جرم کی سزا کیوں دے رہے ہو؟ اسے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، اس کا نام لے کر گناہ کیا تھا۔ غلطی اور گناہ کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم جرم کو سمجھتے ہیں، ایس ایچ او بولا۔ اب دیکھو نا، اتنی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، یہ تمہاری مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ، تمہارا کیا رشتہ ہے ان سے جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت کا ایک مرد سے، وہ بولا۔ کتنا عرصہ ساتھ رہے ہو تم؟ میں نے کہا، تم کو شرم آنی چاہیے۔
اس نے میرے منہ پر چانٹا مارا۔ شرم تجھے نہیں آتی دلے؟ شادی نہیں کی اور اسے ساتھ لیے پھرتے تھے؟ کس کس کی بیوی تھی وہ؟ اس کے بعد وہ رابعہ کے بارے میں بکواس کرنے لگا اور اس نے مجھے مشتعل کرنے کے لیے اتنی غلاظت اگلی کہ میرا دماغ بدبو سے بھر گیا، مگر میں نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے لوگ گلی میں بھونکنے والے کتے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس نے نازوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا اشر بھی وہی ہو جو پان والے کا ہو رہا تھا۔ بے لباس سو جانے کے بعد آدمی خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے اور اس کی عزت نفس باقی نہیں رہتی۔ پھر جب اسے تھانے کے آسیب زدہ ماحول میں کسی جانور کی طرح الٹا لٹکا کے مارا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ انسان ہونے سے گلی کا کتا ہونا بہتر ہے۔ زخموں پر نمک چھڑکنے والا ایک بالٹی کے ساتھ اندر آیا اور ذبح کیے ہوئے کھال اترے ہوئے بکرے کی طرح لٹکنے والے ملزم پر پانی انڈیلنے لگا، جیسے کسائی گوشت کو دھونے کے لیے ڈالتے ہیں۔ کچھ دیر بعد بے ہوش شخص کرانے لگا اور ہوش میں آ گیا۔ ایس ایچ او کے حکم پر اسے اتار لیا گیا۔ وہ زمین پر لوٹنے لگا اور دہائی دینے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا، تھانے دار صاحب مجھے معاف کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ، میں مر جاؤں گا، میرے بیوی بچے ہیں۔ ایس ایچ او نے اسے ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا۔ جھوٹ بول کے جان بچانا چاہتا ہے، ابھی تیری گواہی کچی ہے۔ اب اسے نہایت شرمناک پوز میں ایک میز پر لیٹا دیا گیا۔ ہاں کیا دیکھا تھا تو نے؟ بول۔ گالی گلوچ کی زبان تو وہ عادتاً بولتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ جسمانی تشدد سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کو قطعی احساس نہ تھا کہ یہ اذیت برداشت کرنے والا بھی انہی جیسا انسان ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ عام آدمی کسی اور کے جسم پر مشق ستم دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے درد کو دل میں محسوس کرتا ہے۔ شاید تھانوں میں ہر روز تفتیش کرنے والوں کا احساس مر جاتا ہے، یا پھر وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں جو ایک انتقامی جذبے کے تحت انسان کو مارتے ہیں، اور اتنی بے رحمی سے کہ وہ بعض اوقات مر جاتا ہے مگر وہ پرسکون رہتے ہیں، اور اتنی ہی بے اسی کے ساتھ دوسرے کو تختہ مشق بناتے وقت بالکل نہیں سوچتے کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا۔ پان والے کے ساتھ اگلے 1 گھنٹے میں جو شرمناک ظلم ہوا اس کو نہ یہاں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ یہ بیان قابل اشاعت ہوگا، نہ میرے قلم میں طاقت ہے کہ اس بربریت کی تصویر کھینچ سکے، اور نہ پڑھنے والے شریف انسانوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا میرا مقصد ہے۔ 1 گھنٹے تک ایس ایچ او نے اپنی نگرانی میں تفتیش کی۔ میری منت سماجت کو اس نے سنا ہی نہیں اور بلاخر حکم دیا کہ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کے مجھے کھمبے سے باندھ دیا جائے۔ یہ کھمبا نہیں، عمارت کا ستون تھا جس کے ساتھ میرا وجود بھی پتھر ہو گیا تھا۔ میں نے موت جیسی پرآسیب تنہائی کو محسوس کیا۔ یہاں میں اتنا کمزور اور بے بس حقیر تھا کہ میرے دوست احباب، صحافی، وکیل، انصاف، قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت، اقوام متحدہ، بین الاقوامی عدالت انصاف اور ساری دنیا مجھے ایسی عبرتناک موت سے نہیں بچا سکتے تھے جیسی ایک بے قصور پان سگریٹ بیچنے والے کا مقدر ہوئی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ معاشرے کے سب سے مظلوم اور محکوم طبقے کا فرد تھا۔ وہ کسی بھی وزیر، سفیر، رکن اسمبلی، ڈی آئی جی یا مجسٹریٹ کا رشتہ دار تو کیا واقف کار تک نہ تھا۔ اگر وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے کتے کو ٹہلانے والا ہوتا یا چیف سیکرٹری کے شوفر کا سالہ بھی ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس بے گناہ کی عبرتناک موت کا منظر آخری ہچکی تک دکھانے کا مقصد صرف مجھے دہشت زدہ کرنا تھا، اور یہ سمجھانا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور میرے ساتھ ہی کیا رابعہ بھی ان کے قبضے میں ہے۔ جہاں وہ غریب پان والا لٹکا ہوا تھا وہیں رابعہ مجھے دیکھنے کے لیے ضرور آ سکتی ہے۔ میری عقل معوف ہو چکی تھی۔ یہ گزشتہ رات کی بات تھی کہ میں اور رابعہ خوشی کے ایک ٹکڑے سے بچوں کی طرح خوش تھے جو ہمیں وقت نے مستعار دیا تھا، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والا وقت اتنا بے رحم ہے جو ہم سے سب کچھ چھین کر لے جائے گا۔ ہمارا اعتماد، ہمارا یقین، احساس تحفظ، رفاقت کی خوشی اور زندگی کی ساری رونائی سے معمور خوشی کے سب رنگ ہم محبت کے ساحل کے نرم ریت پر موجوں کی گدگدی کو محسوس کر رہے تھے، اور اس بے رحم اور شفاق لمحے سے بے خبر تھے جو کسی خونی مگر مچھ کی طرح چپ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے ضمیر پر بھی بوجھ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ غریب پان والے کی بیوی کا سہاگ اجڑنے کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ میں نے اس کی مدد کر کے اس پر ظلم کیا تھا۔ جب مجھے ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں پیش کیا گیا تو وہاں میں نے
ایک جھلک ان دونوں کی دیکھی جو کار میں بیٹھ کے پان والے کا کھوکھا اجاڑنے آئے تھے، مگر میری مداخلت کے باعث فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے اعتماد سے محروم لہجے میں کہا، ایس ایچ او صاحب، یہ دونوں کون تھے؟ اپنے ہی بندے ہیں جی، اس نے بے نیازی سے کہا اور پھر سب انسپیکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گاڑی ہے کوئی بندے کو لے جانے کے لیے؟ گاڑی پکڑ لیتے ہیں جی، اس نے کہا۔ اسے کون لایا تھا گھر سے؟ حوالدار رحیم بخش جناب، سادہ کپڑوں میں گیا تھا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں تھا؟ ایس ایچ او بولا۔ نہیں سر جی، یہ کھانے کے بعد گلی کے نکڑ پر حلوائی کی دکان پر جاتا تھا اور وہاں آدھی رات تک گپ لگاتا تھا۔ واپسی میں ہم نے گاڑی میں ڈال دیا تھا، گلی میں بالکل اندھیرا تھا۔ گاڑی کس کی تھی؟ اپنی ہی تھی، کوئی فکر خطرے والی بات نہیں سر جی، ہم کچا کام نہیں کرتے، سب انسپیکٹر بولا۔ اچھا جاؤ، پھر اسے چھوڑ آؤ کہیں، ذرا ہوشیاری سے، کہیں ان کے صافی دوست وہاں بھی نہ پہنچ جائیں تصویر بنانے کے لیے، اس نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ٹی روڈ پر ڈال دیں جی؟ اور نہیں یار، وہ اپنا یار ہے، ادھر ملتان روڈ کی طرف پھینکو تاکہ وقت پڑے اس کو۔ یہ سب کچھ میں نے دیکھا، سنا، برداشت کیا، جس کا گواہ کوئی نہیں تھا سوائے میرے، جس کی گواہی کی حیثیت کوئی نہ تھی۔ مجھے اپنی بزدلی پر شرم آئی، مگر میری بہادری جہاں بے مصرف تھی۔ میں جو سکندر اعظم کہلاتا تھا، چیف کیٹو تھا، زنجیر سے بندھا ہوا قانون کی گرفت میں تھا، اور خود کو باز کے شکاری پنجے میں قید حقیر چڑیا سے بھی زیادہ بے بس اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میں ساری شوخی اور ظرافت بھول گیا تھا، اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنا حسب و نسب، اپنے اعلیٰ و عرف نظریات، اپنی جمالیاتی حس، انسانی اخلاقی اقدار پر اپنا یقین، اپنے رشتے، ان رشتوں کے ناقابل شکست ہونے کے دعوے، سب بھول گیا تھا۔ اس لمحے کو کوسنے سے کچھ حاصل نہ تھا جب میں نے رابعہ کی بات مان کے اس کی کوٹھی تک جانے کے لیے رکشہ روکا تھا۔ میری خوش قسمتی کا کوٹا ختم ہو گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کرتا تب بھی شاید ایسا ہی ہوتا یا بدتر ہوتا۔ غالب نے ایسے ہی وقت میں کہا ہوگا کہ ڈوبنے جاؤ تو دریا ملے، پایا مجھے۔ رات کے 2:40 پر میں نے اس شخص کے بے جان جسم کو جاتے دیکھا جس سے میری دوستی یا دشمنی تو کیا، جان پہچان تک نہ تھی، جس کا نام تک مجھے معلوم نہ تھا۔ محض اس جرم میں اسے درس سے عبرت بنا دیا گیا تھا کہ اس نے لا علمی میں وہ دیکھ لیا تھا جو اسے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، وہ سن لیا تھا جو اس کے کانوں کے لیے نہیں تھا۔ سبق مجھے پڑھایا گیا تھا کہ دیکھو ریاستی تشدد کیا ہوتا ہے اور لا قانونیت کی طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سچ وہ ہے، قانون وہ ہے اور لازم وہ ہے جو طاقتور اور حکمران کا فرمان امروز ہے۔ باقی سب جو کتابوں میں اور صحیفوں میں لکھا ہے اور کسی فلسفی یا مفکر کا فرمایا ہوا ہے۔ ایک بار پھر مجھے حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ تشدد سے ہلاک ہونے والے پہلے ملزم کی لاش ابھی تک وہیں پڑی ہوئی تھی اور باقی دو اپنی جسمانی اذیت کے باوجود سو رہے تھے۔ نیند، بے ہوشی انسان کی جسمانی قوت برداشت کو بحال کرتی ہے، شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صرف میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، میں اچانک بدل جانے والے حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش میں ناکام مصروف تھا۔ میرے ذہن میں انتشار تھا اور میں خیالات کو ایک جگہ مرتکز کرنا چاہتا تھا، مگر سوچ کے دائرے کبھی ایک سمت میں بہنے لگتے تھے، کبھی دوسری سمت میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت رابعہ کہاں ہوگی، اس پر کیا مصیبت بیت رہی ہوگی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی، کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ میں غالب اور نازوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا وہ کچھ کر سکیں گے، منظر کچھ کر پائے گا۔ صبح کے 4 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب اچانک دروازہ زندان کھلا اور میں نے اپنے مقابل ایک نیا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک سمارٹ، خوش پوش نوجوان آدمی تھا، مسٹر سکندر بخت۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا، میرے ساتھ آئیے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام رفیق ہے۔ رفیق کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ میرے کسی دوست کا نام رفیق نہیں، میں نے حوالات سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا۔ چلیں اب یہ نام بھی شامل کر لیں اس فہرست میں۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے میری بات کا جواب گول کر دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یہ پریشانی اٹھانی پڑی، مجھے کچھ دیر ہوگی رسمی قسم کی کارروائیوں میں۔ کیا مطلب؟ تم میری رہائی کے احکامات لے کر آئے ہو گورنر ہاؤس کی طرف سے؟ میں نے کہا۔ خلاف توقع تھانے کے عملے نے نہ میرا راستہ روکا نہ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایسی بے نیازی برت رہے تھے جیسے میں کسی کام سے تھانے آیا تھا اور واپس جا رہا ہوں تو ان کی بلا سے۔
باہر ایک سفید فاکس ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھیے پلیز، میں نے کہا مسٹر رفیق، جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اب مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کیوں، میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ ویسے تو آپ آزاد ہیں، اس نے کہا، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جانے میں آپ کا فائدہ ہے۔ کس قسم کا فائدہ؟ اہم سوال آپ کے مستقبل کا ہے۔ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اور آپ کے مستقبل سے میری مراد ہے ان سب کا مستقبل جن سے آپ کا کوئی رشتہ ہے۔ اس نے خاصے محتاط انداز میں گول مول بات کی۔ آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہے، آپ تلاشی لے سکتے ہیں، اور میں بلیک بیٹ تو کیا، جورڈو کے نام کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ وہ انسا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اوکے مسٹر رفیق، چلو، آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا بھی مجھے منظور ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد آپ با حفاظت زمین پر اتر جائیں، کھجور میں اٹکے بغیر، مگر سیف لینڈنگ کے لیے پیراشوٹ ضروری ہوتا ہے، اور جب آدمی ہوا میں معلق ہو، یعنی نہ اس کے پیر زمین پر ہوں اور نہ زمین کی کشش کا مقابلہ کر سکتا ہو، تو اس کا رفیق پیراشوٹ ہوتا ہے۔ مسٹر رفیق، تم بہت چالاک اور عیار آدمی ہو، باتوں میں چکر دینے کے ماہر۔ میں نے کہا، تم نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں کس نے با اختیار بنا کے بھیجا اور تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ سسپینس بہت جلد ختم ہونے والا ہے، تم خود سب جان لو گے، وہ بولا۔ گاڑی ہوٹل ایمبیسیڈر سے سیدھی گزر چکی تھی۔ مال روڈ پر آتے ہی رفیق نے موڑ کاٹا اور ہم اس پتلی سی سڑک پر آ گئے جس پر اعلیٰ حکام کی سرکاری رہائش گاہ تھی، اور میں نے سنا تھا کہ یہاں سیکرٹری کے سطح کے بادشاہ لوگ رہتے ہیں۔ گاڑی انہی میں سے ایک گیٹ پر رک گئی۔ دروازے پر کھڑے ہوئے سنتری نے کار میں جھانک کر دیکھا اور مطمئن ہو کے انٹرکام پر اندر بات کی۔ چند منٹ میں دروازے کا خود کار قفل کھلا اور ہم آہنی پھاٹک سے اندر ڈرائی وے پر آ گئے جو سیدھی پورچ تک جاتی تھی، مگر پورچ میں پہلے سے 2 کاریں موجود تھیں، جن میں سے ایک پر مجھے جھنڈا بھی نظر آ رہا تھا۔ فاکس ویگن بائیں جانب 2 چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ ٹھہر گئی تھی، اور رفیق نے بڑے دوستانہ انداز میں مجھے مخاطب کیا، لیجئے، ہم پہنچ گئے۔ اب تو یقین آ جانا چاہیے آپ کو کہ آپ آسمان سے گر کے کھجور میں نہیں اٹکے ہیں، بلکہ آپ آسمان سے گرے ہیں، تب بھی آپ کو پھر اٹھا کے آسمان پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ میری مراد ہرگز دوسری دنیا سے نہیں ہے، ادھر سے آئیے میرے ساتھ۔ ہم صبح کے 4 بجے اس کوٹھی کے عقبی حصے سے اندر گئے جس کا وجود حاکمیت کے اختیارات اور غرور کا آئینہ دار تھا۔ اس کی ظاہری شان و شوکت اگرچہ حسن تعمیر کا شاہکار نہیں تھی، نہ مکینوں کی دولت مندی کا اشتہار، لیکن اس کی فضا میں دبدبا تھا۔ اس کے در و دیوار زبانیں خاموشی میں پکارتے تھے کہ بعد اب با ملاحظہ ہوشیار۔ رفیق سہم سرکاری عمارت میں اجنبی نہیں تھا۔ جس طرح اسے دربان نے محض ایک نگاہ ڈال کے داخلے کا اجازت نامہ عطا کر دیا تھا، وہی اس کے معتبر ہونے کی سند تھا۔ وہ جتنے اعتماد کے ساتھ مجھے اندر لے گیا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ محرم راز درون میں خانہ بھی ہے۔ اس سے مجھے ایک کمرے میں بٹھا کے ساری لائٹس آن کر دی۔ یہ ڈرائنگ روم نہیں تھا، بلکہ لائبریری جیسی جگہ تھی جہاں خصوصی ملاقاتوں کے لیے دیوار کے ساتھ ساتھ 2 صوفے لگا دیے گئے تھے۔ وہ سب امور جو دفتر میں یا ڈرائنگ روم میں زیر بحث نہیں لائے جا سکتے تھے، اس لائبریری کے تخلیے میں کسی مداخلت کے بغیر زیادہ رازداری کے ساتھ طے کیے جا سکتے تھے۔ میری دائیں جانب دیوار کے ساتھ وسیع ٹیبل لگی ہوئی تھی جس پر ایک ٹیلی فون اور 2 ٹیبل لیمپ رکھے ہوئے تھے۔ بالکل سامنے بہت بیش قیمت رائٹنگ سیٹ تھا اور درمیان میں ایک جھنڈا سنگ مرمر کے چھوٹے سے مینار پاکستان پر نصب تھا۔ لازمی طور پر یہ کسی وزیر یا تدبیر کی اقامت گاہ تھی۔ دیواروں پر شفاف شیشوں کی الماریوں میں سرکاری و نیم سرکاری مطبوعات مجلد صورت میں مکفل تھی۔ میں یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ وزیر موصوف کا ان تمام معاملات میں کیا کردار ہوگا۔ وہ مجھے نفسیاتی طور پر مزید دہشت زدہ کریں گے یا کوئی مساحلتی فارمولہ پیش کریں گے جو بیک وقت میرے لیے اور چودھری دلاور کے لیے قابل قبول ہو۔ صاف ظاہر تھا کہ اس ملاقات کے لیے یہ جگہ کسی غیر جانبدار فریق کی تجویز کردہ نہیں تھی۔ خود چودھری دلاور کی خواہش پر مجھے یہاں بلایا گیا تھا، بلکہ منگوایا گیا تھا، جس سے وزیر موصوف اور چودھری دلاور کے درمیان پہلے سے موجود روابط کا اظہار ہوتا تھا۔ میں حکومت کے ہر وزیر کو پہچاننا تو درکنار اس کے نام اور محکمے سے بھی واقف نہ تھا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ میں عرصہ دراز سے باہر تھا، اور ویسے بھی مجھے ملک کا سیاسی نظم و نسق
چلانے والوں کے قوائف سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ملک کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھتا تھا کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں، اور اندرونی و بیرونی طور پر حالات بہتری کی جانب رواں ہیں یا روبہ تنزل ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ جھنڈے سے یہ کسی وزیر ہی کی سرکاری کوٹھی ہو۔ بہت سے نچلے درجے کے سربراہان محکمہ سیکرٹری کی سطح کے لوگ، یہاں تک کہ ڈپٹی کمشنر بھی گاڑیوں پر جھنڈا لہراتے پھرتے تھے، جو خلاف ضابطہ ضرور تھا، مگر ضابطے ان کے مزاج ان کی مرضی کے تابع رہتے تھے، وہ ضابطوں کے پابند نہیں تھے۔ گاڑی پر جھنڈا لہرانا اپنے اقتدار اختیار کے اعلان کے مترادف تھا، اور دور بادشاہت کے نقیب کا کام کرتا تھا، جو شاہی سواری کی آمد سے پہلے ہٹو بچو ہوشیار خبردار بادب با ملاحظہ کی صدا لگانے پر مامور تھے۔ خاص سواری آ رہی ہے، عام آدمی اپنی جان خود بچائے اور اس راہ گزر سے دور رہے۔ مجھے وہاں بیٹھے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ ایک کلا کی مترنم آواز نے 5 گھنٹے بجائے، اور اس کے ساتھ ہی چودھری دلاور نے ایک پردے کو ہٹا کے کمرے میں قدم رکھا۔ میں نے حیرت کے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہونے دیا اور اسے یوں دیکھتا رہا جیسے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چودھری دلاور کو معلوم تھا کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اس نے کوشش بھی نہیں کی اور میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم پوچھو گے نہیں کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے کہا نہیں، پولیس اسٹیشن پہنچا کہ مجھے دہشت زدہ کیا گیا، یہاں مجھے مرعوب کیا جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ ہمارا تو خیال یہ تھا اپنے سکندر صاحب کہ نہ تم دہشت زدہ ہوتے ہو نہ مرعوب، کم ظرف لوگ اس کی کوشش تو کرتے ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، ہو یار اپنے سکندر صاحب، ہم کوئی عام آدمی ہے، میں اور تم میں جی۔ اس نے پاؤں سینٹر ٹیبل پر پھیلا دیے۔ اگر دشمنی ضروری ہے تو بندے کو خیال کرنا چاہیے اپنے لیول کا، ہے جی۔ ہم کوئی لفنگے تو ہیں نہیں کہ 200-400 کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، کبھی بس میں کبھی گلی محلے میں کپڑے پھاڑیں اور ایک دوسرے کے گھر میں گھس جائیں۔ نہ ہم وہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، گینگ لیڈر، بدماشوں کے گروہ کے لیڈر ہیں جی۔ بہت جلد تم ثابت کر دو گے کہ ہم ایک ہی ذہنیت اور ایک ہی سطح کے لوگ ہیں، چنانچہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ لڑائی؟ ہو یار لڑائی تو بڑی گھٹیا بات ہے جی، لوگ لڑتے ہیں زمین کے پیچھے۔ میں نے کہا، میرے اور تمہارے درمیان اسی زمین کا مسئلہ ہے جسے میں مادر وطن سمجھتا ہوں، مگر جس کے ساتھ تم ہمیشہ پیشہ ور طوائف جیسا سلوک کرنا چاہتے ہو۔ اپنے سکندر صاحب تانا بڑا مارتے ہو، آپ پڑھے لکھے ہو نا، ہم اپنی سیدھی سادی زبان بولتے ہیں۔ دلاور نے کہا، ہمارے درمیان لڑائی نہیں، اختلاف ہے کچھ باتوں پر، لیکن وہ کیا نام ہے نا اس کا، مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے یار۔ میں نے کہا، چودھری دلاور، تم جب مجھے یار کہہ کے مخاطب کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ ایک گالی ہے، خدا نہ کرے کہ میں تمہارا یار کہلاؤں۔ اچھا جی مسٹر سکندر بخت، صبح کا وقت ہے، اچھی بات سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ دشمنی یا اختلاف جو بھی تم کہو، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جی، نیک نیتی کے ساتھ۔ میں نے کہا، ہاں، نیک نیتی کا پہلا ثبوت تم نے رابعہ کو اغوا کر کے فراہم کر دیا ہے۔ ایک ملازم چائے کی ٹرالی لے کر آیا اور خاموشی سے لوٹ گیا۔ چائے تو پیو گے نا؟ اس نے درخواست کے انداز میں کہا۔ اصلاً میں بھی پٹھان ہوں، ہم دشمن کے گھر میں کھانے پینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے بھی بلوایا گیا ہے یہاں تمہاری طرح۔ آخر کیوں؟ صلح صفائی کے لیے، اختلافات ختم کرنے کے لیے۔ وہ کون ہے جو سالس بن کے چاہتا ہے کہ ہم اختلافات ختم کر دیں؟ کیا دلچسپی اسے ہمارے معاملات سے اور کیوں؟ اور وہ اتنا ہی با اختیار ہے تو سامنے آئے۔ یہ اختیار تو اس نے مجھے دیا ہے۔ دلاور نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ میں نے ہاتھ مار کے چائے گرا دی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہارا آدمی ہے، تمہیں اس کی پشت پناہی حاصل ہے، تم اس کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ دلاور نے اس ڈبے کو دیکھا جو قالین پر چائے گرنے سے نمودار ہو گیا تھا، مگر اس نے کپ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے سکندر صاحب، حالات بہت بدل گئے ہیں، کچھ اندازہ تو کر لیا ہوگا تم نے۔ اپنی زندگی کی قدر کرو ہے جی، بہت گنوا دیا ہے تم نے، مگر ابھی بہت کچھ ہے تمہارے پاس۔ سب سے بڑی چیز ہے زندگی، ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، بڑی لمبی ہے یہ سڑک، اس پر چلتے جاؤ جہاں تک ہمت ہو۔ خدا نے تمہیں عقل دی ہے اور حوصلہ دیا ہے،
پہلے مجھے بولنے دو، میری بات سن لو، اس کے بعد جو چاہو کہنا، میں سنوں گا۔ ہے جی، دنیا میں تمہارے دوست بھی ہیں اور ابھی تک یاری نبھا رہے ہیں، لیکن وہ ذرا سوچو کب تک کوئی ساتھ دے سکتا ہے کسی کا؟ ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ تو دیا جا سکتا ہے، پوری زندگی تو نہیں نا۔ ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں گنوایا ہے سوائے تھوڑے سے وقت کے، جو تمہارا تھا وہ سب تمہیں مل سکتا ہے، بشرطے کہ میں تم سے تعاون کروں۔ میں نے کہا تھا پہلے میری بات ختم ہو جائے پھر بولنا۔ اپنے سکندر صاحب، برے وقت میں سایہ بھی آدمی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ صرف وہ نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا، ضرب المثل۔ یہ حقیقت ہے، تم چاہو تو تمہیں سب واپس مل سکتا ہے، تمہارا گھر، تمہارے والد کی جائیداد، وہ جگہ جہاں اب ہاسپٹل قائم ہے، ان کا پرانا کاروبار تمہارے سارے مالی نقصانات کی تلافی کر سکتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری شرائط پر مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے خیرات میں کچھ بھی نہیں لوں گا، میں تم سے حق چھین لوں گا۔ وہ ہنسا۔ اپنے سکندر صاحب، فلمی ڈائیلاگ پردہ سکرین پر اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہے نا اپنا، کیا نام ہے اس کا، محمد علی، خوب گرجتا ہے عدالت میں جج پر۔ ایسے کسی عدالت میں کوئی الزام بول سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہاری ایسی پوزیشن پہلے بھی نہ تھی اور اب تو بالکل بھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے قانونی پوزیشن۔ مجھے معلوم ہے دلاور کہ میرے خلاف تمام پرانے مقدمات کس کے اشارے پر از سر نو شروع کر دیے گئے ہیں۔ غالباً یہی ہے وہ خفیہ ہاتھ جو تمہاری پشت پناہی کر رہا ہے۔ میں نے مینار پاکستان کے ماڈل پر لگے ہوئے جھنڈے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جھنڈا حکومت کے اقتدار اور اختیار کی علامت ہے۔ غلط، یہ ایک جذبے کی علامت ہے، ایک مقصد اور ایک منزل کی علامت ہے جو بر صغیر کے مسلمانوں نے طویل جد و جہد اور لامحدود قربانیوں کے بعد حاصل کی تھی۔ یہ میری سر بلندی کی علامت ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور یہ میرا جھنڈا ہے۔ ایک تو اپنے سکندر صاحب، زیادہ پڑھنا بھی بندے کو وہ بنا دیتا ہے، کیا کہتے اسے، خواب پرست، آئیڈیلسٹ۔ ہو یارا، تم جو کہتے ہو وہ ہونا چاہیے مگر ہے نہیں، چودھری دلاور نے کہا۔ جذبات کی زبان مت بولو، عقل سے بات کرو۔ یہ جھنڈا تمہارا ہے تو کسی دن نکلو گاڑی پر لگا کے، اپنی کوٹھی پر لہرا کے دکھاؤ، خاص دنوں میں نہیں، عام دنوں میں۔ بابا، یہ حاکم لوگ لگاتے ہیں جو حکومت کا اختیار رکھتے ہیں، ہم جیسوں کی دشمنی میں اور حکومت سے پنگا لینے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی رابعہ کو بھی حکومت نے اغوا کیا ہے، تم نے نہیں۔ اغوا کس نے کیا ہے رابعہ کو، اپنے سکندر صاحب؟ اس نے پرتمسخر انداز میں کہا۔ غلط فہمی۔ غلط فہمی؟ میں نے برہمی سے کہا۔ پھر وہی غلط فہمی؟ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف مجھے غلط فہمی ہوتی ہے، ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسے میں ہی غلط سمجھتا ہوں، ورنہ وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ آخر میں کیا ہوں، احمق یا فاتر العقل؟ وہ سنجیدہ اور خاموش بیٹھا مسکراتا رہا۔ میری سمجھ میں شریف تو دوسرا کوئی لفظ نہیں آتا۔ آخر میں اسے کیا کہوں؟ اغوا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی لے جانا ہے جی؟ جب کوئی اپنی مرضی سے کہیں جائے اور وہ عاقل و بالغ بھی ہو۔ بند کرو یہ فضول بکواس، میں نے چیخ کر کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جرم کا کوئی گواہ نہیں رہا تو تمہارا کوئی جرم بھی نہیں رہا؟ ایک گواہ تو وہ غریب پان والا تھا۔ یقین رکھو دلاور، اس کے مظلوم بیوی بچوں کی آگ ضرور لگے گی تمہیں۔ تمہارا بھی ایک گھر ہے، جب تم دوسروں کے گھر کو آگ لگاؤ گے تو کبھی کوئی دیوانہ تمہارا گھر بھی پھونک دے گا۔